بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صلى الله على محمد عليه وسلم. برادران گرامی قدر، کل سے ہمارا یہ تفسیر قرآن اور فضائل کا جو موضوع تھا وہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو پورے رمضان المبارک تفسیر قرآن کا یہ درس شروع رہے گا. بسم اللہ بسم اللہ. اور بڑی زیادہ اہمیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اگر سمجھ آ گیا انسان کو تو کما حقہ اس نے اسلام کو سمجھ لیا. بے شک بے شک. قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک قانون الہی ہے، قرآن ایک انسان کی فلاح و بہبود کا ایک مکمل طور پر مجسمہ ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور قرآن معجزہ خالدہ ہے، یعنی ہمیشہ تک رہنے والا یہ معجزہ ہے. قرآن وہ معجزہ ہے جو صداقت رسالت کے لیے کافی ہے. قرآن وہ ہے جو ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ معیت کے ساتھ رہا. اور آج چونکہ ہم نے گزشتہ کچھ ماہ میں بھی تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کو ہم تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے تو انشاءاللہ ماہ مبارک اس رمضان میں تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ جب تک کسی سورہ کی، کسی آیت کی شان نزول کو سمجھ نہ آئے تو مکمل طور پر وہ قرآن کی اس آیت کا تفسیر کو نہیں سمجھ سکتا، اس آیت کی تفسیر کو مکمل طور پر وہ ادراک نہیں کر سکتا. تو لا محالہ ضروری ہے کہ ہم پس منظر کو سمجھیں. اور کل میں نے ترجمہ کیا تھا سورہ نصر کا. انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ اس پوری جو تفسیر ہے وہ اس اتنے ہی وقت میں مکمل کر دوں. اور شان نزول کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا جب صلح حدیبیہ ہو چکا، جب وہ فتح مکہ سے پہلے جب وہ صلح نامہ لکھا جا چکا، تو اس صلح نامے میں بہت ساری شرائط تھیں، اور صلح نامہ کے فضائل میں ہم پڑھتے ہیں. اگر صلح نامہ کا وہ ذکر آ گیا تو ہم وہ فضائل میں پڑھتے ہیں. آپ نے اکثر اوقات بچپن سے سنتے آئے ہم فضائل کہ صلح لکھتے ہوئے میرے آقا علی مرتضیٰ وہ صلح کو لکھ رہے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے. تو ان میں سے ایک کافر نے کہا، اس نے لکھا محمد رسول اللہ، ہم تو محمد کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں. تو پیغمبر اسلام نے یہ جملہ کہا کہ یا علی یہ رسول اللہ کا الفاظ مٹا دیجئے. تو اس وقت میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا دوں؟ اور میں کہوں گا یہ ممکن ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی رسالت کے گواہ تھے. صلوات پر محمد اور اس میں بہت ساری شرائط لکھی گئی. ایک شرط یہ سورہ نصر کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، پس منظر بیان کر رہا ہوں. ایک شرط یہ تھی، وہ شرط یہ تھی کہ اس میں جو بھی قبیلے یا جو بھی فرد ان دونوں فریقوں کے ساتھ ملیں گے اس کی جان و مال بھی محفوظ ہوگی.
اب یہ پس منظر سمجھنے والی بات ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا اگر سمجھ گئے تو کیا کہ اس میں ایک خزاعہ قبیلہ تھا جو پیغمبر اسلام کے ساتھ مل گیا، اور دوسرا ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ مل گیا قریش کے ساتھ یعنی کفار مکہ کے ساتھ۔ یہ دو قبیلے آپس میں ان کی دشمنی تھی، ایک محمد رسول اللہ کے ساتھ مل گئے، دوسرا بنو بکر مل گیا قریش کے ساتھ۔ تو اب ان کی آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ جو کفار مکہ تھے، جو کچھ قریش تھے، انہوں نے کیا کیا، اس بنو بکر کی مدد کرنا، اس قبیلے کی مدد کرنا شروع کر دی، اور یہ انہوں نے معاہدے کو توڑا، جو معاہدہ پیغمبر اسلام اور کفار مکہ کے درمیان ہوا تھا، انہوں نے یہ معاہدہ توڑا۔ جب یہ معاہدہ ٹوٹا تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام عامر بن سالم، یہ بڑی تاریخی بات ہے، انتہائی لطیف بات ہے، عامر بن سالم خزائی گیا مدینہ میں اور پیغمبر اسلام کو جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ، ان کا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا معاہدہ ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے اور وہ اس قبیلے کی بنو بکر کی مدد کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے اس وقت مصمم ارادہ کر لیا فتح مکہ کا، جس کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو مصمم ارادہ کر لیا کہ اب ہم مکہ جائیں گے اور مکہ پہ فتح کریں گے مکہ کو، اور خانہ کعبہ کو آزاد کرائیں گے۔ یہ جب انہوں نے ارادہ کیا، وہ عامر بن سالم خزائی مکہ سے نکلنے لگا تو ایک اور شخص بھی پہنچ گیا، بدیل اس کا نام تھا، وہ پہنچ گیا، بدیل بن ورقہ خزائی۔ تو اس نے کہا کہ اس نے بھی گواہی دی، اور یہ دونوں مدینہ سے جب نکلنے لگے تو پیغمبر اسلام نے کہا، اے بدیل، تمہیں راستے میں ابو سفیان ملے گا۔ اب یہ دونوں ایک اپنے راستے پہ ہو گیا، بدیل بن سالم جو ہے وہ مکہ کی طرف چلنے لگا، تو راستے میں ان کو ملا کون؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان جا رہا تھا کیا؟ مدینہ۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ جو ہم نے حرکت کی ہے، ہم نے جو معاہدہ توڑا ہے، اس کا رسول اللہ کو علم ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ مکہ آ جائے اور مکہ کو فتح کر لے۔ تو یہ راستے میں تھا کہ اس کی ملاقات ہوئی بدیل بن ورقہ خزائی سے۔ تو اس نے پوچھا بدیل سے، اب وہ خوف زدہ تھا، یہ ابو سفیان اپنے زمانے کا ایک بڑا وہ جملے آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو وہ اپنے زمانے کا ایک بڑا شاطر آدمی تھا۔ تو اس نے پوچھا، اے بدیل کہاں گئے تھے؟ تو بدیل نے کہا اس نے کوئی اور طرف کا بتایا۔ تو بدیل چلا گیا اور ابو سفیان نے کہا مجھے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ مدینہ گیا تھا یا نہیں، میں بھی معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا کیا اس نے کہا اگر بدیل مدینہ گیا ہے تو اس نے کھجور کی گٹھلیاں اپنے اونٹ کو کھلائی ہوں گی، جو کہ اونٹ کے مینگنوں سے معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ گیا، اس نے دیکھا مینگنیوں میں وہ کھجور کی گٹھلیاں موجود تھیں، اسے معلوم ہو گیا کہ بدیل پیغمبر اسلام کے پاس گیا۔ اب اس کی کیفیت بدل گئی، اب یہ گیا ابو سفیان پیغمبر اسلام کے پاس، پورے مدینہ پیغمبر اسلام کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ہم آپ سے تجدید معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی معاہدہ کو رینیو کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا آپ نے وہ معاہدہ توڑا ہے تب آپ آئے ہیں نا ہمارے پاس، یہ ایک بات ہے نا، تجدید تبھی ہو جاتی ہے جب معاہدہ ٹوٹ جائے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا ہمارا وہی آپ کے ساتھ معاہدہ تھا، نیا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ صحابیوں کے پاس گیا، پھر میرے آقا علی مرتضیٰ کے پاس آیا، پھر یہ گھومتا رہا اور پھر پیغمبر اسلام کے گھر میں آیا، حتیٰ کہ وہاں پہ بھی اس کو نکالا گیا۔ تو اب یہ چلا وہاں سے مکہ، پیغمبر اسلام نے مصمم ارادہ کر لیا تھا، پیغمبر اسلام اپنے لشکر کو 10,000 کے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں آئے، اور جب وہ مکہ کے باہر پہنچے تو وہی ابو سفیان اب آیا جناب عباس کے پاس جو پیغمبر اسلام کے چچا تھے، کہنے لگا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔
تو اس وقت پیغمبر اسلام نے دیکھا جی کہ کتنی خوبصورت ایک بات بیان کرنے لگا ہوں اور مجھے خود کو بڑا لطف آیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ابو سفیان کو لے جاؤ. چونکہ پیغمبر اسلام جانتے تھے اس کے دل میں نفاق ہے, یہ خوف کی وجہ سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. عباس کو کہا لے جاؤ, اس کو ایک تنگ جگہ پہ کھڑا کرو جہاں سے اس پورے لشکر اسلام کو دیکھ سکے. اب یہ کہتا ہے اور روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ 10,000 کا لشکر تھا, 4,000 گھوڑے سوار تھے, اور جو پیغمبر اسلام کے ارد گرد جو لشکر تھا انہوں نے سبز لباس پہنا ہوا تھا, ایک خوبصورت سا سبز لباس, یعنی جو پیغمبر اسلام کے محافظ بن کے چل رہے تھے انہوں نے سبز قسم کا لباس پہنا ہوا تھا. پیغمبر اسلام داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد یہ پوری سورہ کے اپنی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں, پس منظر ختم ہو گیا. پیغمبر اسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو پہلے ایک لوگ اکیلے اسلام میں داخل ہو رہے تھے, لیکن اب کیا ہوا, اب چوک در چوک, لشکر اندر لشکر, گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. اس لیے یہ جو آیت ہے یہ بھی کہتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے. یعنی اس کا ایک لازمت تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی مدد آتی ہے تو فتح یقینی ہے, یعنی فتح یقینی ہو جاتی ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. تو اب جب پیغمبر اسلام داخل ہوئے تو فتح مکہ میں, چونکہ یہ سورہ نصر سورہ فتح کی جو ہے یہ تفسیر بیان کرنے لگا ہوں, کہ جب داخل ہوئے تو پیغمبر اسلام نے عام معافی کا اعلان کیا, جو ہم عام طور پر مجالس میں نہیں پڑھتے ہیں, فضائل والے جملے پڑھتے ہیں. عام معافی کا اعلان کیا, لیکن کہا کہ 2 گھروں میں جو جائے گا اس کو پناہ دی. ایک ابو سفیان جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا, دوسرا حکیم, اس کے گھر میں جو جائے گا, یہ اس کا پہاڑی کے اوپر گھر تھا اور جو دوسرا حکیم ہے اس کا گھر نیچے تھا. اور پھر پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے ہاتھ باندھ کر بلند کرے گا اسے بھی پناہ ہو جائے گی, اور جو شخص اپنے گھر کو بند کر دے گا اس کا گھر بھی پناہ میں ہوگا, یعنی دروازہ بند کر دے گا. تو پیغمبر اسلام نے معافی کا اعلان کیا, اور جو اس وقت مسلمان ہوئے وہ مسلمان اور طرح کے تھے, وہ خوف کی وجہ سے مسلمان تھے, وہ پیغمبر اسلام کے اس لشکر اور دبدبا سے اسلام قبول کیا. انہوں نے در حقیقت میں بہت سارے لوگوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس زمانے کے بعد آنے والے مسلمانوں کے بارے میں رویہ مختلف رہا. ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لی. اللہم صلی علی محمد. اگرچہ کل بھی ترجمہ کیا لیکن میں دل چاہتا ہے کہ ترجمہ کر کے پھر تفسیر بیان کروں. اللہ نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی تو فتح نصیب ہو گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اے میرے حبیب تو دیکھے گا لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے, یعنی دین اسلام کو قبول کر رہے ہوں گے, یعنی وہ اللہ کی شریعت کو مان, افواجا, فوج در فوج, لشکر در لشکر, وہ اللہ کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. اور اس کے بارے میں یدخلون فی دین اللہ افواجا, اب کیا کرنا ہے جب اتنی فتح نصیب ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کو, جب بھی کسی بھی بشر کو فتح نصیب ہوتی ہے تو اس کے اندر عقل آتی ہے, اس کے اندر تکبر آتا ہے, اس کے اندر غرور آتا ہے. تو اللہ نے اسی سورہ کے آخر میں بتا دیا کہ اے میرے حبیب فسبح, جب بھی تکبر کسی انسان کے اندر آ جائے, اگرچہ پیغمبر اسلام اس آیت سے مستثنا, مراد یہ کیا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں آ سکتا, انہیں تو معلوم ہے کہ یہ نصر من اللہ ہے اور فتح من اللہ ہے, اور یہ جتنا لشکر ہے یہ اللہ کی توفیق ہے. تو اللہ نے کہا فسبح, اے میرے حبیب تسبیح کر, تسبیح کر. تو اب غرور تکبر کو ختم کرنے کا اللہ نے ایک
اس میں علاج بتلایا، اور وہ علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر، واستغفر ہو، اور اس کے لیے مغفرت اس سے طلب کر، انہو کان توابا، اور بے شک اللہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اس میں ایک لفظ ہے واستغفر ہو، اور تم کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اب میرا سوال ہے آپ دوستوں سے، کیا رسول اللہ استغفار کرنا رسول اللہ کے لیے تھا؟ وہ کس لیے استغفار تو کیا جاتا ہے؟ استغفار کا مفہوم کیا ہے؟ استغفار کیا جاتا ہے گناہوں کے بارے میں۔ اگر میرے سے گناہ سرزد، ہمارا تو مفہوم یہی ہے نا، ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ استغفار اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان سے گناہ سرزد ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو امام اور نبی کو معصوم مانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب اس کی سمجھانے کے لیے میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے، وہ جملے میں کہنے لگا ہوں۔ میرا آقا علی مرتضیٰ، اسی میں فضائل بھی ہے، میرے آقا علی مرتضیٰ ایک جگہ تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا علی، میں گناہگار ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بخشے جائیں۔ تو میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا اے شخص، اے آنے والے، اے سائل، جا کر استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، تب بالکل وقت مختصر رہ گیا، پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا علی، میرے پاس رزق کی کمی ہے، میرے پاس کھانے کو صبح کو ہے تو دوپہر کا نہیں، دوپہر کا ہے تو شام کا نہیں، لہذا مجھے رزق کی فراوانی چاہیے۔ تو میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا کہ جاؤ استغفار طلب کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا علی، میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اے علی، میں نے ایک باغ لگایا تھا، ایسی ہوا چلی کہ وہ باغ جل گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ باغ دوبارہ پھل و پھول دے۔ تو میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ یہ کہنے تھا، جتنے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ گناہ کے لیے بھی استغفار، بھائی گناہ کے لیے، اور وہی مال و دولت کے لیے بھی استغفار، یہ پریشان تھے، اور باغ کے پھل پھول کے لیے بھی، رزق کی فراوانی کے لیے بھی۔ عجیب بات ہے، یہ خاموش تھے، پریشان تھے کہ ایک سائل اور آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، میں اولاد نرینہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ اب پھر اور پریشان ہوئے، ایک اور شخص آیا، بلکہ کچھ کافی سارے لوگ مل کر آئے اور کہا باہر سے، مدینہ کے باہر کسی گاؤں سے، کہنے لگے کہ ہم نے ایک نہر کھودی ہے، اس میں پانی جاری ہوا، اب وہ پانی خشک ہو گیا ہے، یعنی نہر خشک ہو گئی ہے۔ یہ 5 خصوصیات کہنے والے علی نے کہا جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ لوگ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے کہنے لگے یا علی، عجیب بات ہے، پہلا آیا میرے پاس گناہ ہے، ان کے لیے کہا استغفار کرو۔ دوسرا آیا کہا کہ میرے پاس مال و دولت کی رزق نہیں ہے، کھانے کو پیسہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آیا نہر کے لیے، تیسرا آیا باغ کے لیے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ چوتھا آیا اولاد کے لیے، 5واں آیا نہر کے لیے۔ یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ میرے آقا علی مرتضیٰ نے سورہ نوح کی ایک آیت تلاوت کی، اور ارشاد اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت نہ ہو تو استغفار کرو، تمہارے پاس اولاد نہ ہو تو استغفار کرو، تمہارے پاس گناہ زیادہ ہوں تو تب استغفار کرو، تمہارے پاس پانی کی کمی ہو تو تب استغفار کرو، اگر تمہارے پاس میوہ اور پھل کی کمی ہو تو تب استغفار کرو۔ یعنی استغفار کرنے سے جتنی بھی تمہارے مقام و مرتبہ بلند ہو سکتا ہے، وہ بلند سے بلند ہوتا جائے گا فقط استغفار سے۔ وہ لوگ کہنے لگے، حیران ہو گئے، یا علی، ہم نے یہ آیت پڑھی تو تھی لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ مفہوم بند نہیں تھا۔ علی بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی تھی جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ ایک اور سوال، اور انتہا
انتہائی اختصار کے ساتھ، اگرچہ وقت تو مجھے تھوڑا سا 5 منٹ مل جاتے تو لطف آتا آپ کو، بڑی فضیلت ہے۔ ہم ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں آقا علی مرتضیٰ استغفار کر رہی ہے، یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے اس میں لوگ استغفار کر رہے ہیں، تو یہ تو معصوم ہے، پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا، استغفار بذات خود ایک عبادت ہے، یہ گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے ہم سے ایک پاکستان میں ایک سنی مولوی نے سوال کیا کہ اگر آپ معصوم سمجھتے ہیں تو صحیفہ سجادیہ کا مطلب کیا ہے کہ وہاں تو میرے امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں اللہ سے استغفار چاہتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے استغفار چاہتا ہوں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت بذات خود استغفار ایک عبادت ہے، اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک مراتب اور بلند سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی استغفار کی بدولت، وقت مکمل ہو گیا یہ ہے جی، صلوات پر محمد وآلہ 2 منٹ ہے تو 2 خوبصورت باتیں ہیں کیا کہ استغفار کی بدولت ہی یہ دنیا قائم ہے۔ اور یہ آیت کہتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ کائنات کو خلق کیا مصطفیٰ کے لیے، اور ارشاد فرمایا اس کائنات میں عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک تم ان میں رہو گے۔ اور آج دیکھو جتنی سابقہ امتیں، نبیوں کے جتنی سابقہ امتیں ہیں، ان کے اوپر جس وجہ سے، جس علت سے، جس ریزن سے عذاب نازل ہوا، وہ ساری ریزن، وہ ساری علتیں، وہ سارے علامات، وہ ساری چیزیں آج کی اس قوم میں پائی جاتی ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب جب تک تم ان میں رہو گے تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کی کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ایک تو ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک وہ استغفار طلب کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی 2 وجہ بتلائیں گے۔ سب سے پہلی وجہ کہ جب تک نبی اس امت میں رہے گا عذاب نازل نہیں ہوگا، دوسرا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اب کوئی پوری دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ میرے استغفار کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا؟ نہیں، بلکہ عذاب نازل ہوتا اگر رسول کا نمائندہ، رسول کا فرزند، رسول کا بیٹا محمد مہدی موجود تھا۔ صلوات پر محمد تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میرے بھائیو آج اگر دنیا میں عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا، یہ دنیا کا وجود باقی ہے تو وہ بقیت اللہ کے صدقے میں۔ اور یہاں پہ ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔ پھر آخر میں التجا کروں گا جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے تمام دوست مومنین و مومنات یہاں تشریف لائیے، یہ مبارک مہینہ ہے، افطاری کرائیے بھی، خود بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے، یہ بخشش ہے، یہ نجات ہے، اپنے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے تشریف لائیے، یا افطاری میں شرکت کیجیے، افطاری دیجیے، اور انشاءاللہ آپ تمام کے مرحومین کے لیے یہ تفسیر قرآن ہوگا۔ روح کی غذا بھی ملے گی، جسم کی غذا بھی ملے گی۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ضرور تشریف لائیں گے۔ صلوات پر محمد ہو گیا میرا، تیرا خیال نہیں ہو گیا؟